الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سورہ ہود کی تقریباً 103 آیات کی تفسیر ہو چکی ہے۔ ابھی ہم 103 نمبر آیت کی تفسیر کر رہے تھے، تھوڑا سا حصہ اس کا ہوا تھا۔ اللہ نے اس میں ارشاد فرمایا کہ ان فی ذالک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ، کہ بے شک اس میں یعنی جو پچھلی قوموں کے واقعات عذابات کے بیان کیے، اس کے جواب میں ان کی نافرمانی، پھر اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالی کا ان پہ عذاب، ان کی گرفت اور دیگر جو امور ہے، ان میں نصیحت اور عبرت ہے اس شخص کے لیے جو عذاب آخرت کا خوف رکھتا ہو۔ تو یہ کل میں نے آپ کی خدمت میں تھوڑی سی سوچ فراہم کرنے کی کوشش کی تھی کہ اگر ہم ان باتوں کو سن کر کوئی نصیحت اور عبرت حاصل نہ کریں تو اس کو اس بات کی دلیل بنانا بالکل درست ہوگا کہ ہمارے دل میں آخرت کا کوئی خوف نہیں ہے، اور آخرت کا خوف نہ ہونا یہ دل کی سختی کی علامت ہے، اور دل کی سختی بدبختی سے ہوتی ہے، اور بدبختی نبی کریم نے فرمایا جہنم میں لے کر جائے گی۔ تو معذاللہ ایسا نہیں ہے کہ جو نصیحت و عبرت حاصل نہ کرے وہ ضرور جہنم میں جائے گا، لیکن ایک شبہ، ایک شک، ایک وسوسہ، ایک خیال ہو سکتا ہے کہ یہ چیز ہمارے لیے وہاں پر یعنی جہنم میں دخول کا سبب بھی بن جائے گی، بشرطے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہرحال اس سے محفوظ فرمائے۔ تو اب بات کہنے کا مقصد یہی ہے کہ ہمیں ان واقعات کو سن کر ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کر کے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اور ان سے نصیحت اور عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ ارشاد فرمایا کہ ذالک یوم مجموع لہ الناس وذالک یوم مشہود، دن ہے کہ جس میں سب لوگ اکٹھے ہوں گے اور وہ حاضری کا دن ہے، جس سے کہ احادیث کریمہ میں اس کی تفصیل واضح طور پہ موجود ہے، اور میں آپ کی خدمت میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، مختصر انتباہ پھر عرض کر دیتا ہوں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ بھی دنیا میں تشریف فرما ہوں گے تو ہر طرف ایمان ہی ایمان ہوگا، کوئی کافر دنیا کے اندر نہیں بچے گا، ایک بھی کافر نہیں ہوگا، ہر طرف امن ہی امن ہوگا اور عدل و انصاف ہوگا، ایک تنکے کی بھی کرپشن نہیں ہوگی، بالکل امن۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے پردہ فرما جائیں گے، اور جب کچھ عرصہ گزرے گا تو پھر وہی بگاڑ پیدا ہونا شروع ہوگا اور لوگ آہستہ آہستہ بت پرستی کی طرف مائل ہونے لگیں گے، اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہے گا حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ بگاڑ اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ دنیا میں اکثر لوگ کافر ہو جائیں گے اور مومنین کا انتقال ہونا شروع ہو جائے گا۔ پھر جب سورج مغرب کی طرف سے نکلے گا تو توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے، یعنی گویا کہ اس کے بعد جو کافر ہے وہ کافر ہی رہے گا، تو پھر کوئی مسلمان نہیں ہوگا، جتنے لوگ مومن ہوں گے وہ دنیا سے پردہ فرما جائیں گے اور دنیا میں سب کے سب کافر ہی کافر رہ جائیں گے۔ جب ایک بھی اللہ کا ذکر کرنے والا دنیا میں نہیں رہے گا تو پھر 40 سال تک بچے بند ہو جائیں گے، یعنی کوئی اولاد نہیں ہوگی، گویا کہ پھر اس کے بعد قیامت آئے گی 40 سال کے بعد، تو گویا کہ 40 جب قیامت قائم ہوگی تو جو سب سے کم عمر شخص ہوگا وہ کم از کم 40 سال کا ہوگا، اور پوری دنیا میں کافر ہی کافر ہوں گے۔ مسلمانوں پر یہ قیامت کا عذاب نہیں آئے گا، بلکہ یعنی جو قیامت کے احوال شدیدہ بیان کیے گئے یہ صرف کفار پر وارد ہوگی، اور پھر وہ قیامت قائم ہوگی اور سب لوگ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، پہاڑ بالکل روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے اور پتھر ادھر سے ادھر آئیں گے، تو آپ کو سوچئے کہ انسان پس کر کیا ہو جائے گا، اور پوری کائنات تباہ و برباد ہو جائے گی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم فرمائے گا، وہ دوبارہ سور پھونکیں گے تو سب لوگ اپنی قبور سے زندہ ہو کر اٹھیں گے، روحیں بدنوں میں ڈال دی جائیں گی۔ قبور کے اندر جو بدن بالکل مٹی میں مل گئے ہیں، جو عام لوگوں کے جیسے ہوتے ہیں، جن کا اللہ تعالیٰ جسم محفوظ فرمائے وہ الگ ہیں، جیسے انبیاء علیہ السلام ہیں، علماء، حفاظ کے بارے میں یہ بیان فرمایا گیا، تو وہ اپنی قبور سے زندہ ہو کے اٹھیں گے، اور جن کے اجسام بالکل مٹی میں مل گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان اجسام کو جمع فرمائے گا۔ اگر کسی کو شیر نے کھا لیا ہے تو اس کے شیر سے وہ پیٹ سے برآمد ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو صحیح فرمائے گا۔ جو دریا میں غرق ہوا اور مچھلیاں اس کو کھا گئیں تو ہر مچھلی سے اس کے اجزاء جمع ہو جائیں گے غرضے کے، اللہ تعالیٰ سب کو کھڑا کرے گا اور روحیں ان کی بدن میں ڈال دی جائیں گی۔ اس کے بعد سب کو حکم ہوگا کہ وہ ملک، یہ کہا گیا ہے کہ ملک شام کی سرزمین پر یہ میدان محشر قائم ہوگا، گویا کہ دوبارہ وہ زمین بنائی جائے گی۔ تو حدیث میں ایسا ہے کہ زمین تانبے کی ہوگی، سورج 1.25 میل کے فاصلے پر ہوگا، اور انتہائی شدید گرمی کا عالم ہوگا، اور تب تمام لوگ
اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. اسی کو فرمایا وَذَلِكَ یوم مشہود، اور وہ دن حاضری کا دن ہے، اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ بلا کر پھر لوگوں کے حساب و کتاب فرمائے گا اور ان کے درمیان فیصلے فرمائے گا. وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ، اور ہم اسے جو قیامت کا دن ہے اسے ایک گنی ہوئی مدت کے علاوہ پیچھے نہیں ہٹاتے ہیں. یعنی گنی ہوئی مدت کا مطلب ایک وقت مقرر ہے، اللہ تعالیٰ نے جتنی دنیا کی عمر مقرر کی ہے اس وقت تک وہ قیامت کے دن مؤخر ہوتا رہے گا، لیکن جیسے ہی وہ مدت پوری ہوگی پھر قیامت قائم ہو جائے گی اور سب لوگ بارگاہ الہی میں حاضر ہوں گے. اب اس دن کے کچھ احوال اللہ نے بیان فرمائے کہ یوم یأتی لا تکلم نفس الا باذنہ، جب وہ دن آئے گا کہ کوئی بھی جان اللہ تعالیٰ کے حکم کے علاوہ کلام نہ کر سکے گی. یعنی بعض تو ایسے ہوں گے جیسے کفار، ان کی زبانیں اوقات بند کر دی جائیں گے. یہ اللہ کی بارگاہ میں بعض ایسے ہوں گے جو جب انہیں بتایا جائے گا، کہا جائے گا کہ تم نے یہ کیا تھا وہ کیا تھا، تو وہ کافر صاف انکار کر دے گا کہ میں نے تو ایسا نہیں کیا تھا، تو ان کی زبان بند ہو جائے گی اور ان کے جسمانی اعضاء گواہی دیں گے، ہاتھ بولیں گے، کان بولیں گے، آنکھیں بولیں گی، پیر بولیں گے کہ اس نے یہ کام کیا تھا. تو جس طرح زبانیں بند ہوں گی تو اس کا یہ اللہ نے بیان فرمایا کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی زبان کلام نہیں کرے گی. یا اس سے مراد مفسرین نے فرمایا کہ اول جو وقت ہوگا قیامت کا کہ لوگ اس دہشت میں ابھی تک ہوں گے، جب حاضر ہو جائیں گے تو دہشت کی وجہ سے، غم کی وجہ سے، صدمے کی وجہ سے، ہیبت کی وجہ سے ان کی زبانیں بند ہوں گی، کسی کو کلام کی مجال نہیں ہوگی. یہ اربوں خربوں لوگ جمع ہوں گے لیکن ایک دم سکوت کا عالم ہوگا، صرف قدموں کی سرسراہٹ ہوگی تھوڑی بہت بس، ورنہ سب ساکت ہوں گے. پھر اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اس کے حکم سے اللہ تعالیٰ ان کو قوت گویائی کی توفیق عطا فرمائے گا، یعنی گویائی کی توفیق عطا فرمائے گا، اور یہ جو قوت گویائی ہے اس کو استعمال کریں گے. پھر یہ کلام بھی کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں بولیں گے، باہم جھگڑا آپس میں ہوگا، مطلب جیسے وہ اللہ کی بارگاہ میں فیصلہ کرتے ہوئے کہ اس نے ایسا کیا تھا، وہ بولے گا اس نے ایسا کیا تھا، پھر زبانیں کلام کریں گی. تو یہ اللہ نے بیان فرمایا کہ یوم یأتی لا تکلم نفس الا باذنہ، جب وہ دن آئے گا کہ کوئی بھی جان بغیر اللہ کے حکم کے کلام نہ کر سکے گی. فمنہم شقی و سعید، تو ان میں کوئی بدبخت ہیں، یا ان میں سے بعض شقی ہیں، بدبخت ہیں، وہ سعید اور بعض نیک بخت ہیں، سعادت مند ہیں. بدبخت تو وہ ہوں گے جو جہنم میں ہمیشہ کے لیے جائیں گے، سعادت مند وہ ہوں گے جو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں جائیں گے. اگر کوئی مومن مسلمان ایسا ہے جو اپنی شامت اعمال اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے سبب کچھ عرصے کے لیے جہنم میں گیا بھی، تو اگر حالت ایمان میں ہے تو ایک نہ ایک دن ضرور وہ داخل جنت ہوگا. یہ احادیث کریمہ میں بتاتی ہے اور آیات کے مضامین اس کی نشاندہی کرتے ہیں. لہذا ایسا شخص جو اولاً جہنم میں گیا پھر جنت میں چلا گیا، یہ بھی سعید ہے. اسے ہم شقی نہیں کہیں گے، یہاں شقی سے مراد وہ ہے جو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلے گا. جیسے کافر ہیں، مشرکین ہیں، منافقین ہیں، اعتقادی ہیں، وہ تمام کے تمام اس میں رہیں گے. اور مومنین اور نیک لوگ انشاءاللہ، یہ جو گناہگار خدا نخواستہ جہنم میں گیا اور عذاب بھگت کر آیا، اس کے بعد یہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. تو جو ہمیشہ جنت میں رہے گا وہ سعید ہے، جو ہمیشہ جہنم میں رہے گا وہ شقی ہے. پھر ارشاد فرمایا کہ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ، اور وہ جو بدبخت ہیں تو وہ آگ میں ہوں گے، جہنم میں ہوں گے. فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ اس میں گدھے کی طرح آوازیں نکالیں گے. جیسے گدھا زوردار چیختا ہے اور ناگوار قسم کی آواز ہوتی ہے، سماعت پر گراں گزرتی ہے، ایسے ہی وہاں پر یہ بلند آواز سے عذاب کی وجہ سے چیخ رہے ہوں گے، چیخیں اور چلانے کی آوازیں آ رہی ہوں گی، اور اتنی مکروہ آوازیں ہوں گی کہ لوگ مطلب اس آوازوں کو ناپسند کریں گے. یہ بدبختوں کا انجام ہے. خالدین فیہا، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک، جب تک آسمان اور زمین باقی ہیں مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے، مگر جو تیرا رب چاہے. مطلب کیا ہے کہ اتنی مدت تو ضرور ہے کہ جتنے عرصے زمین اور آسمان رہے، یہ تو مدت ضرور ہے. اور پھر فرمایا الا ما شاء ربک، مگر پھر وہ جو تیرا رب چاہے. جو اس میں ہمیشہ کی طرف اشارہ ہے، مفسرین فرماتے ہیں کہ کیونکہ اور کئی آیات ہیں کہ اس میں ان کے لیے جیسے اوپر فرمایا خالدین فیہا، یہ خود اشارہ کر رہا ہے کہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی پھر ہمیشہ ہمیشہ انہیں عذاب ہوگا، کبھی باہر نہیں نکل سکتے. ان ربک فعال لما یرید، بے شک تمہارا رب جب چاہے جو چاہے وہ کرتا ہے. تمہارا رب کی مرضی ہے، وہ جو چاہے کرے، لیکن وہ اس انداز سے کرتا ہے کہ اس میں ظلم کا تحقق نہیں ہوتا. لہذا اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جہنم میں ڈالے، اس کی مرضی ہے، یہ بالکل عدل و انصاف ہوگا. لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ کسی بے قصور کو اللہ تعالیٰ ڈال دے،
یہ اس کی شان کریمی کے خلاف ہے، وہ ڈالے گا اسی کو جس نے اپنی جان پر ظلم کیا ہوگا۔ تو ذرا ہمیں کبھی ایسی آیاتیں پڑھتے ہوئے ایک لمحے کے لیے تصور میں میدان محشر میں پہنچنا چاہیے، خصوصاً کوشش کرنی چاہیے کہ اس قسم کی آیات کو ذرا تنہائی کے اندر پڑھیں، جب یکسوئی ہو، کوئی گھر میں ڈسٹربنس نہ ہو، کوئی بچے تنگ کرنے والے نہ ہوں، جیسے بہنیں ہیں بچے وغیرہ سو گئے اور گھر میں کوئی کام بھی نہیں ہے، اس وقت پرسکون انداز میں ان آیات کو پڑھ کر، ان تفسیر کو پڑھ کر، اور اسی طرح مرد حضرات ہیں کہ جب سارے کام وغیرہ سے فارغ ہو جائیں، یکسوئی ہو، اس وقت انہیں پڑھ کر پھر آنکھیں بند کر کے اپنے آپ کو میدان محشر میں موجود تصور کریں کہ اللہ کی بارگاہ میں فیصلہ ہو رہا ہے۔ اللہ کا تصور نہیں کریں گے، باقی یہ کہ فیصلے ہو رہے ہیں، کچھ لوگوں کو اٹھا کے جہنم میں ڈالا جا رہا ہے، جب فرشتے ان کو گھسیٹ کر لے جا رہے ہیں تو ان کے چہرے پر جو بے بسی کے آثار ہوں گے اور رحم کو طلب کرنے والے آثار ہوں گے، جیسے کسی مجرم کو پھانسی کے لیے لے جاتے ہیں تو اس کے چہرے پر کیسے آثار ہوتے ہیں، کیسی بے چارگی ہوتی ہے، بے بسی ہوتی ہے، اور وہ رحم طلب نگاہوں سے ہر ایک کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کاش ان میں سے کوئی مجھے روک لے اور میں اس موت کا شکار نہ ہوں۔ اسی طرح وہاں پر اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے بے بسی کے عالم میں ہوں گے، بہت سے اپنے سروں کے بال نوچ رہے ہوں گے، پچھتا رہے ہوں گے، حسرت کا شکار ہو رہے ہوں گے کہ اللہ نے ہمیں نبیوں کا زمانہ عطا کیا، اس کے باوجود ہم ان پر ایمان لے کر نہیں آئے، کتنی بڑی بدبختی ہوئی۔ ان مناظر کو جب ہم تصور میں لے کر آئیں گے تو ایسا لگے گا جیسے ہم بھی انہی لوگوں کے اندر ان کے قریب کھڑے ہیں، تو خوف پیدا ہوگا کہ کہیں خدا نہ خواستہ ہم ان میں شامل نہ ہو جائیں۔ تو یہ چیز پہ دل کو نرم کرے گی، پھر نرم دل کے اوپر نصیحت جلدی اثر کرتی ہے اور ذہن جلدی حق کو قبول کرتا ہے۔ تو یہ محاسبہ اور وہ تصور میدان محشر یہ بہت ضروری ہے، فائدے مند ہے۔ آگے شاہ فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، اور بہرحال وہ لوگ جو سعادت مند کر دیے جائیں گے یا سعادت مند ہو جائیں گے، فَفِي الْجَنَّةِ، تو یہ جنت میں ہوں گے، خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک، ان کے بارے میں فرمایا کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے جب تک زمین و آسمان باقی ہیں، مگر جو تیرا رب چاہے، یعنی اس سے زیادہ بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ پھر اسی لیے آگے ارشاد فرمایا کہ عطاء غیر مجذوذ، یہ ایک ایسی بخشش ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ تو اس میں اشارہ ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو ان کو وہ نعمت عطا کی جائے گی، وہ عطا ان کو دی جائے گی، وہ بخشش انہیں کی جائے گی کہ اس کے بعد کبھی فنا نہیں ہوگی۔ صحیح بخاری کی روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخبر صادق ارشاد فرماتے ہیں کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو ایک فرشتہ اس طرح ندا کرے گا، اے جنتیو تم خوش ہو جاؤ کہ اب کبھی کوئی غم تمہارے پاس نہیں آئے گا، تم ہمیشہ خوش رہو گے، اب تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، تم ہمیشہ زندہ رہو گے، اب تمہیں کبھی بڑھاپا نہیں ملے گا، تم ہمیشہ جوان رہو گے، اب تمہیں کبھی کوئی بیماری نہیں محسوس ہوگی، بیماری تمہاری طرف متوجہ نہیں ہوگی، تم ہمیشہ تندرست رہو گے۔ تو اس وقت اس ندا کو سن کر ان کی جو خوشی ہے وہ بڑھ جائے گی۔ اور اسی طرح کی ایک ندا جہنمیوں کو ہوگی کہ جہنمیوں تم یہ وعید سنو کہ اب تم اس میں ہمیشہ رہو گے، کبھی نہیں نکالے جاؤ گے، تم کوئی راحت اور کوئی سکون اس میں حاصل نہیں کرو گے، تو ان کی حسرت بڑھے گی۔ تو اب غور فرمائیں کہ اگر ہم اللہ کے کرم سے، اس کے فضل سے، اس کی توفیق سے، اس کی مہربانی سے، اس کی رحمت سے داخل جنت ہو جائیں اور اس طرح کی ندا ہمیں بھی سنیں تو کتنی اچھی بات ہے۔ لیکن اس ندا کے سننے کے لیے ہمیں اس ندا کے سننے کا اپنے آپ کو قابل بھی بنانا ہے، یہ ہے کمال۔ آدمی کام کچھ بھی نہ کرے اور سوچے کہ بس اللہ تعالیٰ میری مرضی کے مطابق اخروی ٹھکانہ عطا فرما دے، یہ بات مناسب نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جب رب نے اتنے بڑے بڑے انعامات ہمارے لیے تیار کیے تو ہم اپنے آپ کو ان انعامات کا مستحق بھی ثابت کریں کہ اللہ تو نے ہمارے لیے انعام تیار کیا تو دیکھ میرے یہ عمل ہے۔ ہاں، ہم اپنے اعمال پہ تکیہ نہیں کرتے، ہمیں اس پہ بھروسہ نہیں، ہمیں فقط اللہ کی رحمت پر بھروسہ ہے، لیکن ایک تابعدار شخص کو، ایک غلام کو اپنے آقا کا جس طرح کہنا ماننا چاہیے اس طرح ہم کہنا مانیں گے تو میدان محشر میں شرمندگی وغیرہ نہیں ہوگی۔ آگے شاید فرمایا کہ فَلَا تَكُوا فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَؤُلَاءِ، تو اے سننے والے، یہ پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ جب کوئی ایسی بات ہو جس میں کوئی مطلب ایسا پہلو نکلتا ہو جو شان نبوت کے خلاف ہو تو پھر وہاں پر واحد مذکر حاضر کی ضمیر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مراد نہیں ہوتے، بلکہ کوئی بھی سننے والا غیر معلوم شخص مراد ہوتا ہے۔ تو فَلَا تَكُوا فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَؤُلَاءِ، تو اے سننے والے تو دھوکے میں مبتلا نہ ہو اس چیز سے
جسے یہ کافر پوجتے ہیں، جس کی یہ عبادت کرتے ہیں، تو اس کے ذریعے دھوکے میں مبتلا نہ ہو۔ ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل، یہ تو اسے اسی طرح پوجتے ہیں، عبادت کرتے ہیں جیسے اس سے پہلے ان کے آباء و اجداد نے ان کی عبادت کی تھی۔ یعنی گویا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہدایت کی وجہ سے نہیں ہے، کوئی اللہ کا حکم نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے آباء و اجداد کی غلط پیروی کا نتیجہ ہے جو چلتا چلا آ رہا ہے۔ لہذا ان کو دیکھ کر کوئی تم دھوکے میں مبتلا نہ ہو۔ دھوکے میں مبتلا ہونے کا مسئلہ یہ ہے کہ بعض اوقات ایک شخص باطل ہوتا ہے، وہ حق پر نہیں ہوتا، اس کے باوجود نعمتوں کی فراوانی اس پر بہت زیادہ ہوتی ہے، اور وہ ان نعمتوں کی فراوانی کو اپنے ان عقائد کی درستگی پر بطور دلیل کے پیش کرتا ہے۔ دیکھو میں بتوں کی عبادت کرتا ہوں تو مجھ پہ ان بتوں کا کتنا کرم ہے، مجھے یہ بھی مل رہا ہے، یہ بھی مل رہا ہے، یہ بھی مل رہا ہے، یہ بھی مل رہا ہے۔ تو ایسے میں ایک ضعیف الاعتقاد شخص کبھی کبھی لڑکھڑا سکتا ہے کہ یار واقعی کہیں حق تو نہیں ہے، یہ تو بالکل نافرمان ہے بتوں کی، یا مطلب کوئی بھی غلط عبادت کر رہا ہے، اس کے عقائد غلط ہیں، صحیح نہیں ہے، اس کے باوجود اس کو اتنی نعمتیں مل رہی ہیں، تو کوئی ایسا تو نہیں اسی کی وجہ سے مل رہی ہوں۔ تو معاذ اللہ اس طرح بعض اوقات شک اور وسوسہ دل میں پیدا ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو سختی سے منع فرمایا۔ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ، اور بے شک ہم انہیں ان کا پورا حصہ دیں گے جس میں بالکل کمی نہیں ہوگی۔ یعنی جتنے قصور کر رہے ہیں، جتنی غلط حرکات ہیں، جتنے باطل عقائد ہیں، ان سب کا بدلہ ان کو پورا ملے گا، اس میں کوئی بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، یعنی توریت عطا فرمائی، فَاخْتُلِفَ فِيهِ، تو اس میں اختلاف کیا گیا، یعنی اس میں پھوٹ پڑ گئی، کچھ لوگ اس پر ایمان لے کر آئے، کچھ لوگ ایمان لے کر نہیں آئے۔ تو پیچھے اللہ تعالیٰ نے تمام واقعات بیان کرنے کے بعد اب پھر اہل کتاب کا کچھ تذکرہ شروع فرمایا، لہذا اس میں فرمایا کہ توریت کے اندر اختلاف کیا گیا، کچھ لوگ ایمان لے کر آئے اور کچھ نے اس پر ایمان لانے کی سعادت حاصل نہ کی۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ، اور اگر وہ کلمہ جو تیرے رب کی طرف سے ہے سبقت نہ لے جاتا، یعنی وہ فیصلہ آگے نہ ہو جاتا جو تیرے رب کی طرف سے ہے، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو جب ہی ان کا فیصلہ کر دیا جاتا۔ اللہ کا کلمہ سبقت لے جاتا یعنی آگے ان کے دنیا میں ہی فیصلہ کیے جانے کی راہ میں ایک کلمہ، ایک فیصلہ رکاوٹ بن گیا، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ برود قیامت ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ اگر اللہ کا کی یہ بات نہ ہوتی، اگر اللہ کا یہ وعدہ نہ ہوتا، تو پھر دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ ان کا فیصلہ فرما دیتا اور ان پر عذاب نازل ہو جاتا، لیکن لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات، اللہ کے وعدے تبدیل نہیں ہوتے۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور بے شک وہ اس کی طرف سے، یعنی کس کی طرف سے؟ قرآن عظیم کی طرف سے، اور یہاں کفار مراد ہے کہ کفار قریش جو ہے قرآن کریم کی طرف سے ایک دھوکہ ڈالنے والے شک میں مبتلا ہیں۔ اس پر انشاءاللہ مزید کلام اگلے پروگرام میں ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔